بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز ساتھیوں اور پیارے دوستوں، آج ہم توحید کا سبجیکٹ مکمل کرنے جا رہے ہیں، جو فرسٹ لیول کے لیے جو کچھ بھی سلیبس میں جتنا حصہ رکھا گیا تھا اس کو آج ہم انشاءاللہ مکمل اور کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں، اور وہی ہے کہ ایمان کے ارکان 6 ہے، جن میں سے 4 کا اب تک بیان آ چکا ہے اور 2 باقی ہے، تو اسی کو آج کے سبق میں ہم لینے والے ہیں۔ تو اسلام کا 5واں رکن کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایمان کا 5واں رکن یہ ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن پر ایمان لانے میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جو موت کے بعد واقع ہوتی ہے، جیسے کہ قبر کا فتنہ اور قبر میں عذاب کا ہونا اور قبر کی نعمتیں وغیرہ، اور قیامت کے دن کی ہولناکی اور شدت اور پل، میزان، حساب، جزا کا ملنا اور اعمال ناموں کا لوگوں کے درمیان پھیلایا جانا، اعمال ناموں کا لوگوں کے درمیان پھیلایا جانا۔ پس جو نیک ہے اس کے داہنے ہاتھ میں سامنے سے ملے گا، اور جو بدبخت ہیں اس کو پیٹھ کے پیچھے بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ نیز اسی ایمان کے اندر حوض پر جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا ایمان لانا بھی شامل ہے، یعنی حوض پر ایمان لانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ حوض پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ تشریف رکھیں گے اور اپنی امت کو اس میں سے شربت پانی پلائیں گے حوض کوثر سے، تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ حوض کوثر ہے، جو پڑھنے میں غلطی ہو رہی تھی اس کو ہم پھر سے پڑھتے ہیں۔ نیز اسی ایمان کے اندر حوض کوثر پر جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا ایمان لانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ اس ایمان میں جنت اور جہنم پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ نیز اس ایمان میں اس بات پر بھی ایمان لانا شامل ہے کہ مومن اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوگا، اللہ ان سے بات بھی کرے گا، اور اس کے علاوہ دیگر وہ ساری چیزیں جن کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں آئی ہیں ان سب پر ایمان لانا ہم سب پر واجب اور ضروری ہے۔ اس کی تصدیق اسی انداز پر ہم پر کرنی ضروری ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان کر دی ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے ہمیں آخرت پہ ایمان لانا ہے۔ جیسے آخرت پہ ایمان لانے میں اس کی شروعات موت سے ہوتی ہے، موت آئی، اس کے بعد قبر کا مرحلہ ہے جس میں حساب و کتاب وغیرہ ہے، حساب و کتاب کے بعد جو ہے قبر میں نعمتیں یا سزا کا پایا جانا، یہ بھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے قیامت کے دن پھر زندہ ہونا ہے، زندہ ہونے کے بعد پھر جو ہے قیامت کا حشر کا میدان کی تفصیلات ہے کہ بڑے ہولناک منظر ہوگا، لوگ بھٹکتے ہوں گے اور حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوگا، یہاں تک کہ بڑی دنوں کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا۔ حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد جو ہے نامہ اعمال جس کو دائیں ہاتھ میں ملا اس کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا اس کے لیے جہنم کی جو ہے پیشن گوئی ہے، اور وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد پل صراط کو پار کرنا ہے، پل صراط کو پار کر کے پھر جو ہے جنت میں جانا ہے۔ جو پل صراط کو پار کر جائے گا وہ جنت میں، اور جو پل صراط کو پار نہیں کر سکا وہ جہنم میں۔ تو یہ پوری تفصیلات ہیں آخرت کے بارے میں، تو ان سب پہ ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایمان کا 6واں رکن ہے قضاء و قدر پر ایمان لانا۔ قضاء و قدر پر تقدیر پر ایمان لانا۔ فرماتے ہیں
قضا اور قدر پر ایمان لانا 4 چیزوں کو شامل ہے، اس میں 4 باتیں خاص طور سے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے سب چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال اور ان کی روزی اور ان کے تمام اعمال، اس کے سارے حالات وغیرہ کو بخوبی جانتا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جس کو اس نے مقدر کیا ہے اور جو اس نے فیصلہ کیا ہے ان تمام چیزوں کا لکھنے والا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی لکھ رکھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سورہ یاسین آیت نمبر 12۔ ترجمہ، ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے، ہم نے ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا، مطلب لکھ رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، تیسری چیز جو ہے وہ ہے اللہ کی مشیت نافذہ پر ایمان، کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ جو چیز اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جس چیز کو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40 ہے۔ اور چوتھی چیز، اس بات پر ایمان کہ تمام موجودات کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا نہ تو کوئی ان کا خالق ہے اور نہ ہی ان کا رب ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وهو على كل شيء وكيل، سورہ الانعام سورہ الانعام آیت نمبر 102۔ ترجمہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ یہ آج جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پہلا لیول توحید کے سبجیکٹ کا مکمل کیا، اور اب اگلا سبجیکٹ اگر اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک ہم اجازت چاہتے ہیں، اگلے سبق کے لیے دعا کریں کہ اللہ حالات سازگار بنائے اور ہم آپ کے سامنے اس کو لے کے حاضر ہو سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔